الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہے کہ تذکرہ چلتا رہا ایک صاحب ایمان کے اس احساس کا جو اسے حاصل ہو تو پھر صاحب ایمان اپنے اللہ کی عبادتوں میں پہلے سے بہت بہتر لذت محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس احساس لذت سے اسے اپنے رب کی نافرمانیوں کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ ایک مومن کی زندگی کی منزل ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانیوں سے رکنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لے۔ رمضان کا روزہ بھی اصل میں اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی ایک مکمل ٹریننگ ہے۔
چنانچہ جنہیں یہ منزل حاصل ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی، یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کی فرما برداریوں میں بہت نمایاں عبادات کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ صدقہ کرتے ہیں تو بہت اعلیٰ، قربانی کرتے ہیں تو بہت خوبصورت، ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بہت ممتاز، سجدے کرتے ہیں تو بہت خالص سجدوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ الغرض وہ مومن جو اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے اللہ کے قرب کے احساس کی وجہ سے، موضوع یہ تھا، اللہ کے قرب کے احساس کی وجہ سے اسے اپنے پروردگار کی عبادات کی ادائیگی میں بہت لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لذت میں وہ اپنی تمام تر دنیاوی ضرورتوں کو جو ایک انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ان تمام تر ضرورتوں کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے رب کی عبادات کی انجام دہی میں لگا رہتا ہے۔ اس مسلسل عبادت کو کرنے کی عادت حاصل ہونے کا مقام شریعت اسلام میں اسے استقامت کہتے ہیں۔ اور جب کسی صاحب ایمان کو استقامت کا مقام ملتا ہے، استقامت علی الحق، خواتین آواز آہستہ رکھیں بھائی، استقامت علی الحق، جب یہ کسی کو مقام ملتا ہے تو اسے قبولیت کا، اعمال کی قبولیت کا مقام بھی حاصل ہوتا ہے۔ جس بندے کو استقامت علی الحق کا مقام ملتا ہے اسے پیغمبر کی سچی تابعداری کا سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے۔ جسے استقامت علی الحق کا مقام ملتا ہے اسے صدقوں کی قبولیت کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ جسے استقامت علی الحق کا مقام ملتا ہے اسے اپنے ہر محاذ پر کامیابی کا سہرا پہننے کا حق ملتا ہے۔ جسے استقامت علی الحق کا مقام ملتا ہے اس کے لحظے لحظے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یاد رہنا چاہیے، دو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس ابتدائی گفتگو میں۔ ایک صاحب ایمان کو اپنے اللہ کی نافرمانی سے رکنے کی صلاحیت حاصل ہو،
اور نمبر 2، ایک صاحب ایمان کو اپنی ایمانی زندگی میں اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ آپ کو جو جمعۃ المبارک کے سامعین ہیں، ہمارے نشریاتی ٹیم کے ذریعے سوشل میڈیا سے جو مرکز سے ہونے والے جمعہ کے بیانات کو محبت سے سنتے ہیں پوری دنیا سے، ان کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے یہ بات بڑے زور سے یہاں کی اور نمایاں کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ایک مومن دنیاوی کامیابیاں حاصل ہونے سے طاقتور نہیں ہوتا، ایک مومن جاگیر بہت بڑی لے لینے سے طاقتور نہیں ہوتا، ایک مومن بچوں کو ان کی دنیاوی کامیابیاں حاصل کر لینے سے وہ طاقتور نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان بڑے اسٹیبلشڈ کاروبار چلا لینے سے طاقتور نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان مقتدر حلقوں میں اپنا حصہ حاصل کر لینے سے طاقتور نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان علاقے کی سرداری حاصل کر لینے سے طاقتور نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان کسی عصری تعلیمی ادارے کی اونچے درجے کی کوئی ڈگری حاصل کر لینے سے طاقتور نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان ترقی یافتہ ممالک میں شہریت حاصل کر لینے سے طاقتور نہیں ہوتا، ایک صاحب ایمان کی یہ وہ تمام کامیابیاں ہیں جو بظاہر اس کی ایمانی کیفیت کو طاقت بخشنے کی بجائے اسے کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ ہاں، ایک صاحب ایمان اس وقت طاقتور ہوتا ہے جب اللہ اس کے دعوی ایمانی کے بعد اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، جسے رحمت ملتی ہے، یاد رہے یہ بات۔ اور پھر یہ اگلا مرحلہ ہے، کیا جائز کمائیوں سے کھڑا کیا ہوا کاروبار یہ اللہ کی رحمت ہے؟ ایک سوال ہے جو میں اپنی گفتگو میں شامل کرنے لگا ہوں، کیا جائز طریقے سے کی ہوئی، میں نے ایک پہلے بھی عرض کیا کہ عورتیں آواز آہستہ رکھیں، مسجد میں آنے والی بیٹیاں مائیں اپنی آواز آہستہ رکھیں، جائز طریقے سے کی جانے والی جو محنت ہے کیا وہ اللہ کی رحمت ہے؟ دنیا کی وہ کامیابیاں جو اللہ کی توفیق و عنایت سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، کیا وہ اللہ کی رحمت ہے؟ تو قرآنی نقطۂ نظر یہ ہے کہ دنیاوی کامیابیاں، دنیاوی کاروبار، اولاد کی کامیابیاں، اچھے مکانات، اچھی دنیاوی زندگی
بظاہر متمول زندگی یہ اللہ کی رحمت کا عنوان نہیں. اللہ کی رحمت ان کو حاصل ہوتی ہے جن کو اللہ وہ سینہ عطا فرماتے ہیں جس سینے کو اللہ اپنے قرآن کی وحی کی معرفت سے مالا مال فرما دیتے ہیں. وہ ہے طاقتور. اور اس بات کو اپنے اس آرگیومنٹ کو میں مزید مضبوط کرنے کے لیے میں نے سہارا لیا پہلے بھی, آج پھر میں دہراتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور خطبہ ہے آپ کا. انسانیت کو ایک مکمل پروگرام خطبہ حجۃ الوداع میں ملا. بندے اور اللہ کے تعلق کا مکمل منصوبہ, معاشرتی زندگی کا پورا پیکج. انسانی تہذیب کا بہترین پروگرام جو انسانیت کو ملا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع میں جناب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا, لمبا خطبہ ہے جو اس کا میرا مقصود جملہ ہے وہ یہ, آپ نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین, میں تم میں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور اس خطبہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہو سکتا ہے کہ میری اور تمہاری دوبارہ ملاقات نہ ہو, لہذا ترکت فیکم ثقلین, میں تم میں دو مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان تمسکتم بہما بالنواجذ لن تضلوا بعدی ابدا. آپ نے فرمایا اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے, نواجذ یا پچھلے دانت, کرایہ ہے کسی شے کو مضبوطی سے پکڑنے کا. اگر تم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اپنے کاروبار کو تو پھر بہکنا ممکن رہتا ہے. اگر تم نے فوکس کیا ہوا ہے اپنی زندگی کا, اپنی دنیا داری کو مینٹین رکھنا, تو پھر بہکنے کا امکان غالب رہتا ہے. ایک غور کیجئے گا جو بات میں, جس نقطے کو میں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر تم نے فوکس کیا ہوا ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے پر تو بہکنے کا امکان غالب رہتا ہے. اگر تم نے فوکس کیا ہوا ہے وزارت کے حصول کو تو بہکنے کا امکان غالب رہتا ہے. اگر تم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے فیکٹری بنانا تو بہکنے کا امکان غالب رہتا ہے. اگر تم نے گول سیٹل کیا ہوا ہے اقتدار میں پہنچنا تو تمہارا بہکنا غالب رہتا ہے. اگر تم نے مذہبی روایات قرآن کے مقابلے میں ان پہ فوکس کیا ہوا ہے تو بہکنا غالب رہتا ہے. اگر تم نے دینی لباسیں اوڑے ہوئے
مذہبی طبقات کی کہیں سنی پہ فوکس کیا ہوا ہے. جملہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اگر تم نے دینی طبقات کی کہیں لکھی پہ فوکس کیا ہوا ہے تو تمہارا بہکنا یقینی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا ان تمسکتم بہما، اگر تم نے اپنا 100% اپنا مکمل توجہ اپنی اور اپنا ٹارگٹ اپنی توجہ کا مرکز و محور ان دو چیزوں کو بنایا جو میں محمد تم میں چھوڑ رہا ہوں، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں لن تضلوا بعدی ابدا، تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے کہ کوئی بہروپیہ اور کوئی طاغوتی نمائندہ تمہیں ہدایت کے رستے سے ہٹا نہیں سکے گا. یہ تمہاری طاقت، یعنی آپ کو اپنی جگہ سے ہٹا لینا آپ کی کمزوری ہے، اور اگر آپ کو آپ کی جگہ سے کوئی ہلا نہ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقتور ہیں. یہی مطلب ہے نا. اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جانا کمزوری ہے، اور اپنے قلعے پہ جمے رہنا کیا ہے؟ طاقت ہے. کیا ہے؟ طاقت ہے. اور بدقسمتی یہ ہے تم جمتے ہو، تم کھڑے ہو جاتے ہو اپنی خاندانی روایات کے بچاؤ میں، تم کھڑے ہو جاتے ہو اپنے علاقے کی روایات کے تحفظ میں، تم کھڑے ہو جاتے ہو اپنے ملک کی روش کے تحفظ میں، تم کھڑے ہو جاتے ہو اپنی انا کے تحفظ میں، تم کھڑے ہو جاتے ہو اپنے علمی کھوکھلے پن کے تحفظ میں، تم کھڑے ہو جاتے ہو اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے تحفظ میں، تم کھڑے ہو جاتے ہو اپنی دنیا داری کی جنگ میں. ایسا کھڑا ہونا استقامت شمار نہیں ہوتا. استقامت علی الحق اس کھڑے ہونے کو کہتے ہیں جب کوئی جمنے والا اللہ کے قرآن کی سچائی پر اور محمد عربی کی سنت کی حقانیت پر جم جائے. اسے جمنا، اس کھڑے ہونے کو شریعت اسلام میں استقامت علی الحق کہتے ہیں، اور جو کوئی استقامت علی الحق کرتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے دریچے اس پہ قربان کر دیتے ہیں. رحمت ہی رحمت. اب ذرا سمجھیے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے. اب اگر توجہ ہو گئی ہو تو سمجھانے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ روزے داروں کو اللہ کی رحمت دیتا ہے. اللہ سبحان اللہ. خلاصہ کلام کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ مجھے روکتا ہے جھوٹ بولنے سے، ہے؟ روزہ مجھے روکتا ہے ظلم کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے انصاف کا قتل کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے بدمعاشی کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے زنا کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے چوری کرنے سے،
روزہ مجھے روکتا ہے بے حیائی کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے دھاندلی کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے مخلوق کے حق طلب کرنے سے، روزہ مجھے روکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، روزہ مجھے روکتا ہے محمد عربی کی سنت کی پامالی سے، روزہ مجھے روکتا ہے شیطان کی پیروی سے، روزہ مجھے روکتا ہے شیطان کے چیلوں کی پیروی سے، روزہ مجھے روکتا ہے طاغوت کی پیروکاری سے، روزہ مجھے روکتا ہے مصنوعی دینداری سے، روزہ مجھے روکتا ہے بے حیائی سے، روزہ مجھے روکتا ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ اگر روزہ ان روکوں میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں اپنے دعوی ایمانی میں استقامت کی منزل کے قریب تر پہنچتا ہوں، اور جب میں استقامت کی منزل کے قریب پہنچتا ہوں تو رب کی رحمتوں کے دریچے مجھ پہ کھلنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے نہیں ہے میں حرام کی کمائیاں بھی کرتا رہوں اور رمضان کے پہلے 10 دن رحمتوں سے اپنی جھولی بھی بھرتا رہوں، یہ کیا تماشا ہے؟ میں مخلوق کے ساتھ ظلم بھی کرتا رہوں اور کہتا رہوں جی پہلے 10 دن جی رحمتیں میں لوٹ لیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہو، میں روزے رکھ رہا ہوں، تمہیں کس نے کہا ہے کہ ماں کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان وہ ساری زندگی روزے رکھے؟ جملہ سماعت کیجئے گا، وہ ساری زندگی ماں باپ کا نافرمان ساری زندگی روزے رکھے، وہ قرآن کی کھلی مخالفت کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کا نافرمان سچا روزے دار نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ تو کہے۔ میں بھی حالت روزہ میں ہوں اور زور لگا رہا ہوں، اللہ کی توفیق و عنایت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ کیسا ماجرا ہے کہ میں بے حیائیاں بھی کرتا رہوں اور رب کی رحمتوں کا مشتاق بھی رہوں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں دنیا داری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بھی بنائی رکھوں اور رب کی رحمتوں سے اپنا تعلق بھی جوڑنے کا دعویٰ کروں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سنو لوگو، سنو، اس کائنات کی جملہ سماعت کیجیے، سنو لوگو، اس کائنات کی سب سے بڑی ممتاز رحمت کا نام اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ قرآن کا باغی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی حقانیت کا منکر رب کی رحمتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ اور پھر قرآن کی نمایاں رحمتوں کا امین اس کائنات میں جناب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین. جی لوگوں میں اللہ رحمتیں کرنے والا، میں رحمان و رحیم مولا. میں نے نبیوں کو نبوتوں سے نوازا، اپنی رحمتیں کرتا رہا. میں نے رسولوں کو رسالت سے نوازا، اپنی رحمتیں کرتا رہا. سبحان اللہ. ہم نے بھی محنت مارنی ہے ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنانے کی. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں میں اللہ جی نبوتیں دیتا ہوں، انہیں میں اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہوں. جنہیں میں اللہ رسالت دیتا ہوں، انہیں میں اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہوں. جنہیں میں اللہ امانت کا جذبہ دیتا ہوں، انہیں میں اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہوں. جنہیں میں اللہ حق گوئی کا ملکہ دیتا ہوں، انہیں میں اللہ اپنی رحمت سے نوازتا ہوں. جنہیں میں اللہ قرآن کی بصیرت دیتا ہوں، انہیں میں رحمت سے نوازتا ہوں. سبحان اللہ. جی جنہیں میں قرآن دیتا ہوں، انہیں میں اپنی سب سے قیمتی رحمت سے نوازتا ہوں. سبحان اللہ. کیسی قیمتی رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جنہیں میں قرآن دیتا ہوں، انہیں میں اپنی ممتاز رحمتوں سے نوازتا ہوں. انہیں میں کائنات انسانی میں سجدے کرنے والا وہ پیغمبر دے دیتا ہوں جو سجدے کرے تو میں اللہ اعلان کرنے لگتا ہوں، اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. جی میں وہ پیغمبر دے دیتا ہوں جو سجدے کرے تو میں اعلان کرتا ہوں دین کامل ہو گیا. صدقہ کرے، یہ ہے ممتاز رحمت. جنہیں میں قرآن والی رحمت دیتا ہوں، انہیں میں پیغمبر وہ دے دیتا ہوں جس کے سجدوں سے عبادت پایا تکمیل تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. جی جی انہیں میں وہ پیغمبر دے دیتا ہوں جو ساجد بنے تو میں کہتا ہوں اکملت لکم دینکم. جو صدقہ کرے تو میں کہتا ہوں اکملت لکم دینکم. جو تبسم کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو لباس پہنے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو جی چلے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو معاہدے کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو تبلیغ کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو تفسیر کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو ابو بکر سے پیار کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو عمر سے محبت کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو عثمان سے پیار کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو علی سے پیار کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل
مکمل ہو گیا. جو جی ابو بکر کی بیٹی اس کو اپنی محبوبہ قرار دے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو جی احد پہاڑ پہ چڑھ جائے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو مجاہد بن جائے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو مدینے کا مسافر بن جائے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو پتھر کھا کے دعائیں دے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو منبر پہ بیٹھ جائے خطبہ دے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. جو حبشے کے غلام بلال سے پیار کرے تو میں کہتا ہوں دین مکمل ہو گیا. سبحان جی جنہیں میں قرآن دیتا ہوں انہیں میں اپنی ممتاز رحمت دے دیتا ہوں. سبحان اللہ اللہ. جی جی سبحان اللہ. جنہیں میں تورات دیتا ہوں انہیں بھی میں اپنی رحمت دیتا ہوں. جنہیں میں انجیل دیتا ہوں انہیں بھی میں اللہ اپنی بولیے گا ذرا میرے ساتھ ساتھ. مجھے بھی اللہ ہمت زیادہ دے. دوست کہتے ہیں جب میں کہیں گفتگو میں اظہار کرتا ہوں ایسی تکلیف کا یا کمزوری کا تو مجھے کہتے ہیں شاہ جی ابھی تو ابتدائے عشق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی توجہ رکھیے گا میرے اس جملے پہ, یہ مرکزی خیال ہے آج کی گفتگو کا. جی جی جنہیں میں تورات دیتا ہوں انہیں میں اپنی رحمت دیتا ہوں. جنہیں میں زبور دیتا ہوں انہیں میں اللہ اپنی رحمت دیتا ہوں. جنہیں میں انجیل دیتا ہوں انہیں میں اللہ اپنی رحمت دیتا ہوں. جنہیں میں موسیٰ کلیم دیتا ہوں انہیں میں اپنی رحمت دیتا ہوں. جنہیں میں اللہ ابراہیم خلیل دیتا ہوں انہیں میں اللہ اپنی رحمت دیتا ہوں. کہ میں نے کہا مرکزی خیال ہے, ذرا سبحان اللہ کیجئے اور میرے ساتھ چلیے. ہم نے ان 10 دنوں میں رحمت لینی ہے. ہم نے ان 10 دنوں میں کوئی ذمہ دار آدمی باہر ذرا جائے, بچوں کو ذرا تھوڑا سا شور کنٹرول کروائیں. اللہ اللہ. اور آصف صاحب یہ جو چھوٹا دروازہ ہے بائیں طرف کا یہ بھی کھولیں. اللہ 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 اللہ. جی سبحان اللہ. گفتگو میں نا میں یہ حرکت سے انٹرپٹ ہوتا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جیسے میں مستی سے کہہ رہا ہوں ایسے کہیں سبحان اللہ. روزہ رکھا ہوا اللہ کے گیت گائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سبحان اللہ. اللہ میں کمزورا تو طاقت والا. اللہ میں کمزورا تو طاقت والا. اللہ میں ضرورت مندہ تو ضرورتیں پوری کرنے والا. اللہ میں محتاجا تو محتاجیاں دور کرنے والا. اللہ میں ضرورتیں والا تو ضرورتیں پوری کرنے والا. اللہ میں بے بس تو بے بسیاں دور کرنے والا. سبحان اللہ. جی میرے اللہ میں دوڑ لئیے لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکیا. اس واسطے میں کہنا جڑے دوڑا لا کے کامیاب نہ ہون او کمزور ہوندے نے, تے جیڑا جی بغیر دوڑا لائے بندیاں نو کامیاب کر دے او سبحان ہوندا ہے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی مجھے حضرت والد گرامی کی ایک تقریر یاد آ گئی.
سبحان اللہ کہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ. موضوع سے تھوڑا سا مجھے سلپ ہونا پڑ رہا ہے لیکن چلیے ہے تو دینداری. جی سبحان اللہ. آج میں سبحان اللہ اس لیے بھی کروں کہ کچھ وہ نمازی آ گئے جو میرے بچپن میں آیا کرتے تھے. واہ واہ رمضان کی کیسی کشش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ. میرے کچھ جگری یار بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی رمضان میں مجھے نظر آتے ہیں ماشاءاللہ اور اپنی سیٹ پہ پکے بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں سبحان اللہ. جی بڑے پڑھے لکھے نوجوان بھی ہمارے بڑے پیارے شہزادے ڈاکٹر نیولی گریجویٹس یہ بھی سارے ماشاءاللہ موجود ہیں. یہ مرکز کا بڑا اعزاز ہے. بڑے بڑے ماشاءاللہ لائرز بڑے سینئر موسٹ لائرز وہ ماشاءاللہ بیٹھے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں قرآن و سنت کے یہ خوبصورت شہپارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جی میں کمزوریاں دور کرنے والا کلا. جی میں کمزوریاں دور کرنے والا سبحانے. میں ضرورتوں والا ضرورتیں پوری کرنے والا سبحانے. میں امیدیں لانے والا امیدیں پوری کرنے والا. کون ہے بولو سارے کون ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جدوں میرا اللہ سبحان ہوئے. ہاں جی سبحان اللہ کہیے ذرا. شاہ جی کا جملہ آ گیا. سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. میرا اللہ روٹیاں دے تو سبحان نہیں ہوندا رب ہوندا ہے. میرا اللہ بوٹیاں دے تے سبحان نہیں ہوندا رب ہوندا ہے. میرا اللہ مکان دے تے رب ہوندا ہے سبحان نہیں ہوندا. میرا اللہ محل دے سبحان نہیں ہوندا رب ہوندا ہے. میرا اللہ پتر دے تے سبحان نہیں ہوندا رب ہوندا ہے. میرا اللہ زمین دے تے رب ہوندا ہے سبحان نہیں ہوندا. میرا اللہ دنیا دی کامیابیاں دے تے رب ہوندا ہے سبحان نہیں ہوندا. میرا اللہ قرآن دے تے سبحان ہوندا ہے. واہ 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 واہ. جی 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 میرا اللہ جی کس انسان قرآن دے تے سبحان بڑھدا ہے. یہ شاہ جی کا جملہ ہے. جی میرا اللہ کوٹھیاں دے تے رب ہوندا ہے سبحان اللہ. میرا جی کرتا ہے اس بات کو ذرا اور پالش کیا جائے اور خوبصورتی اللہ اس میں پیدا کرے اور میں آپ کی نظر کروں. سبحان اللہ کہیے. جی میرا اللہ جی دنیا دیا کامیابیاں دے تے رب ہوندا ہے. کی ہوندا ہے بولیے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. جی اللہ 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 اللہ. جی رب اس کائنات اللہ اللہ. تو پھر میں گیت بھی اودے گاواں گا میں گیت بھی اودے گاواں گا. میں تھوڑا سا پیچھے پلٹا ہوں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے. جی تو پھر میں گیت بھی اسے دے گاواں گا. جی میں چودھری دے گیت نہیں گا سکدا. میں سرداراں دے گیت نہیں گا سکدا. میں جی لمبرداراں دے گیت نہیں گا سکدا. میں وزیراں دے گیت نہیں گا سکدا. میں مشیراں دے گیت نہیں گا سکدا. میں جی علاقے دے وڈیریاں دے گیت نہیں گا سکدا. اے سارے سوالی نے داتا کلا داتا ہے. میں گیت ہوتے گاؤں گا الحمدللہ اس واسطے جی
سارے کبھی میرے ساتھ ساتھ بولے تو پھر میں اور مستی سے آگے بڑھنے لگوں. جی تو پھر میں جی سارے اللہ 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 جی اولیاء دی ولایت برحق کے متقیاں دا تقوی. سارے بولو جی سچے ولی دی ولایت. اونچی بولو برحق جی سچے ولی دی ولایت برحق ہے جی اللہ اللہ متقیاں دا تقوی برحق ہے صالحین دا جی نیکیاں برحق نے اللہ اللہ مجاہدین دا جہاد برحق نبیوں دی نبوتاں برحق نے رسولوں دی رسالتاں برحق نے آسمانی کتاباں دیاں جی نورانیتاں برحق نے انہاں نوں سنان والے انبیاء برحق نے انہاں دا پیغام پہنچان والے رسول او برحق نے. میں نہ سارے نوں برحق مانتے ہویا اللہ دے فرشتیاں نوں برحق مننا آسماناں نوں برحق مننا زمیناں نوں برحق مننا کتاباں نوں برحق مننا قدر خیر نو حق برحق مننا قدر شر نو برحق مننا. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. آمنت باللہ جی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. سبحان اللہ. کوئی نہیں برحق بندے تو سبحان اللہ کو پھر سارے جی میں مننا اللہ الہ. سبحان اللہ جی میں مننا آمنتو پاسٹ ٹینس آمنتو جی میں من لیا میں نے مانا کہ میں نے کیا مانا آمنت باللہ. میں کبھی آپ جب کسی کی بہت صلاحیت کو اس سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں شاہ جی ہون مان گیا ڈاکٹر صاحب ہون مان گیا ملک جی ہون مان گیا پیر صاحب مان گیا بھائی او یار مان گیا ہے یار مان گیا ہے جی سبحان اللہ. میں بہت سلیس انداز میں آمنت باللہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا. جی سبحان اللہ جی میں آسماناں نوں ویکھیا کوئی پلر نہیں ایڈا بڑا سمار گجرات ویکھیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں لاہور پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں پشاور پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں کراچی پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں ہندوستان پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں بر اعظم ایشیا دے کونے تے پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں یورپ پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں آسٹریلیا پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں افریقہ پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں امریکہ پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں انگلستان پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں عربستان پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں فار ایسٹ پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. میں مڈل ایسٹ پہنچیا کنارہ ہی کوئی نہیں. تے تھم بھی کوئی نہیں. میں من گیا اللہ کلا من گیا بھائی من گیا اللہ تنو من گیا. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ کہو جی اللہ میں تنو من لیا اللہ اللہ زمین پہ ویکھنا یہ تحت نگاہ. سبحان اللہ. بہت ساری باتیں آج اکٹھی ہو گئی جی اللہ جی آمنت باللہ میں من لیا لنو. سبحان اللہ جی کیوں نہ مننا کیوں نہ مننا. ایک عورت بند کمرے چ بیٹھی ہوئی ہے
سبحان اللہ. ایک عورت بند کمرے بیٹھی ہوئی ہے جی, کوئی مرد دے نیڑے نہیں لگا, کسے مرد والا او دی توجہ کوئی نہیں, اللہ اللہ کر دیے. سبحان اللہ آکھو, اور آکھو سارے سبحان اللہ. نہیں انج نہیں جس طرح میں چاہ جی جی. ایک عورت ہے حجرے دے اندر مارکیٹ نہیں جاندی, پھلاں دی مارکیٹ دا کوئی پتہ نہیں, اللہ اللہ. اناج دی مارکیٹ دا کوئی پتہ نہیں, اللہ اللہ. کپڑے دی مارکیٹ دا. آج کل تو ہماری عورتوں کو مردوں سے زیادہ پتہ ہے, کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی ایک عورت ہے کمرے دے اندر رہندی پئی ہے, حجرے دے اندر ہے, اللہ کی بھی کر دی ہے, کپڑے پہ سیندی ہے, کی بھی کر دی ہے, اللہ نے کوئی مشین نہ رکھی ہوئی نے, اللہ کی بھی کر دی ہے, کوئی دنیا داری بھی کر دی ہے, اللہ کی بھی کر دی ہے, کوئی ہانڈیاں پکان دی ہے بھائی نانا کمرے چ بندے تے رب دی یاد بھی کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دنیا دار او دے تصور چ کوئی نہیں, ہوئے 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 دنیا دار او دے فروٹ کمیشن ایجنٹ او دے تصور چ کوئی نہیں. جی جی اللہ اللہ. جی ہوٹل چلان والے جی او دے تصور چ کوئی نہیں, ملنا چلان والے او دے تصور چ کوئی نہیں, نانا کوئی شے دنیا داری دی او دے تصور چ کوئی نہیں. تے اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا اس مائی دے حجرے چائے نے, اوتھے آ کے بے موسم پھل ویکھے نے تے پوچھ دے نے او مریم سونی اے کتھوں لے آئی ہے؟ تے مریم کہنی ہے میرا کوئی کمال نہیں, اے کمال میرے اللہ دا ہے. سبحان اللہ. جی میرا کوئی میں کچھ نہیں کیتا, اے رونقاں لان والا کون ہے؟ آمنت باللہ سمجھا رہے ہیں. جی ایک عورت بے سہارا ہے, جی ایک عورت بے چارہ ہے, ایک عورت بے سہارا ہے, کوئی او دا سبب نہیں, لیکن ہوندا کی پیا سبب والے ہار گئے نے, بغیر سبب والے جت گئی ہے. تو میں من گیا اللہ, میں تینوں من گیا اللہ, اللہ میں تینوں اللہ میں تینوں من لیا. جی فوراً کہندیاں نے قالت, حضرت زکریا نے پوچھا یہاں سے ذرا عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں, کچھ نئے نئے دوست بھی آ جاتے ہیں. جی اللہ میں تینوں من لیا. حضرت زکریا بڑے عظیم الشان نبی نے, بڑے اونچے نبی. جی جی اللہ دے بڑے سونے نبی, بڑے اعلیٰ بندے. جی جی او آگے پوچھتے نے بے قالا, جی قالا یا مریم انا لکی ھذا, قال یا مریم انا لکی ھذا. سبحان اللہ. جی مخلوق کنی جاہل ہے جڑی کہندی ہے انبیاء عالم الغیب ہوندے نے, مخلوق کنی جاہل ہے جڑی کہندی ہے نبی غیب جاندے ہوندے نے. او میاں قرآن تے پہ کہندا ہے پیغمبر غیب نہیں جے جاندے, غیب جانن والا کلا کون؟ 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 جی سبحان اللہ. جی
اب یہاں رکیے گا ذرا سمجھیے گا. قرآن کہتا ہے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. آج 2-3 پرانے یار بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پرانے توحیدی، کبھی یہ لائر ونگ کے صدر بن جاتے ہیں اور پھر یہ مصروف زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. سارے بیٹھے ہیں. ذرا ان انٹلیکچوئلز کی توجہ. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ کہیے ذرا، سبحان اللہ کہیے جی. سبحان اللہ. میں تے باوری تے پرانے بندے ہیں، اسی تے قلعے دے پکے ہیں، نسے نہیں. سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. ہاں جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ. کوئی نہیں، مجھے لطف نہیں آ رہا جو میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. اللہ اللہ. جاہل ملا کہتا ہے بکلا، جاہل ملا کہتا ہے نبی عالم الغیب منا تے نبیان المحبت ہے. یہ جاہل ملا کہتا ہے. وہ سن رہے ہو؟ جاہل ملا کہتا ہے نبی عالم الغیب منا تے نبی نے محبت ہے. جی مفسد ملا کہتا ہے کیا؟ مفسد ملا کہتا ہے نبی کو عالم الغیب مانوں تو یہ نبی سے محبت ہے. قرآنی حکمت والا مولوی کہتا ہے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، عالم الغیب اکیلا اللہ ہے. مفسد مولوی کہتا ہے نبی کو عالم الغیب مانوں تو محبت نبی ہے. یہ قرآنی مولوی کہتا ہے کہ نبی کو عالم الغیب مانوں تو یہ رب سے دشمنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی. نبی کو عالم الغیب بنوں تو یہ اللہ کی توحید کا انکار ہے، اللہ کی توحید کا انکار کروں تو یہ رب سے دشمنی ہے. سبحان اللہ. کوئی نہیں میرے وال توجہ کوئی نہیں. سبحان اللہ جی 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 جی. حضرت زکریا کہتے نے قالا یا مریم انا لکی ھذا. قرآن اللہ کی کتاب جی جی. قال یا مریم انا لکی ھذا. او مریم اے کتھوں لے آئیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم ہویا نبی عالم الغیب نہیں ہوندے، عالم الغیب کلا جی. اللہ سنیا ایک عورت نو، ایک کمزور عورت نو، میرا موضوع اللہ سنیا ایک کمزور عورت نو بے موسم پھل پہ بغیر تردد دے دینا ہے، بغیر کوشش دے دینا ہے، بغیر جد و جہد دے دینا ہے جی. انہیں کوشش بھی نہیں کی، او دے کول چل کے پھل آ گئے نے. میں من گیا تو مولا ہے، میں من گیا تو رب العالمین ہے، میں من گیا تو مشکل کجا ہے، میں من گیا تو داتا ہے، میں من گیا تو خالق ہے، میں من گیا تو مالک ہے، میں من گیا تو عزت دینے والا ہے، میں من گیا تو ذلت دا کنٹرول ہے، میں من گیا تو برکت دینے والا ہے. یہ جتنی میں نے باتیں کی ان سب پہ میں آرگیو کر سکتا ہوں. قرآنی 2-3 آیات میں پیش کرتا ہوں، وقت کے دامن میں بڑی تنگی ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ جی. میں من گیا تو مشکل گجائے، آمنت باللہ. میں من گیا تو مشکل گجائے. اللہ اللہ. یہ کنج بنے ہے، یہ کنج بنے ہے. ایک بندہ نبوت دا تاج انہیں پایا ہوا ہے، اپنا پنڈ چھڑ کے چل ہے کہ چلو کدھر ہور چلیے. اے لوگ تے اللہ دی توحید نہیں مندے، میں کدھر ہور جا کے سنانا. کشتی تے بیٹھا پار لگنا چاہتا ہے لیکن اتنے اذن کچھ ہو رہے، اذن میں پار نہیں لگن دینا. اذن کی ہے میں
پار نہیں لگن دینا، اج میں دریا عبور نہیں کرن دینا، اج میں دریا، ورنہ تے میں دریاواں نو دیوارہ بڑھا دینا، دریاواں دی کی جرت ہے میرے بندیاں دے راہ ڈکن؟ دریاؤں کی کیا سکت ہے کہ وہ میرے بندوں کا رستہ روکے؟ نا 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 نا، دریائے نیل بڑا بفریا ہوا جی، اللہ اللہ، ایک بچہ جنہوں دی ماں نے بچپن دے اندر صندوق پا کے دریا دے وچ سٹیا سی، پرانی شناسائی بھی دریا نال ہے سی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی جی، پرانی شناسائی پانی نال موجود سی، اللہ اللہ، او تو بھی جدو بچہ صندوق وچ ماں نے سٹیا سی تے ادو بھی میں دی ماں نو، موسیٰ دی ماں نو میں کہیا جی، او موسیٰ دی ماں دل نکا نہ کری، میں اللہ تیرے نال جی، القیتو علیکا، واہ شاہ جی، سبحان، آگے شاہ جی، سبحان اللہ، القیتو علیکا محبت منی ولتصنع علی عینی، جی جی، اللہ 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 اللہ، جی میں اللہ نے موسیٰ دے اندر اپنی رحمت نال میں محبت پا دیتی ہے، جیڑی عورت نو ویکھدی ہے اوے دی عاشقہ ہو جاندی ہے، جڑا مرد نو ویکھدا ہے جی او دے گیت گان لگ پیندا ہے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی جی، فرعون بڑا بدماش ہے، لیکن وہ بھی اندروں اس بچے دا عاشق ہویا ہے، اللہ 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 اللہ، اے بچہ اک ول نہیں گیا، اے دودھ ول گیا ہے، اے دا دودھ ول جانا اے دے وس دی گل نہیں، اے دے اتے میں اپنی محبت رکھی ہوئی ہے جی، آمنت باللہ، اللہ میں من گیا، اور تو ہی معبود ہے، جڑا معصوم بچے نو جی صندوق چوں لے کے فرعون دے محل پہنچاندا ہے جی، تے انہوں بچاندا ہے، تے انہوں عزت دیندا ہے، میں من گیا اللہ، اے بے موسم پھل تو مریم نو پہ کھوانا ہے، میں من گیا تو اپنے بلے یونس نو مچھلی دے پیٹ چوں پھسان تو بعد جی اپنی توحید دی کبریائی نو اونچا کرنے واسطے بچا کے پہلے آنا ہے، میں من گیا ایک مکے دے یتیم بچے نو تو قرآن دے کے رحمت للعالمین بنا لیا ہے جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، میں من گیا تو معبود ہے، میں من گیا تو خالق ہے، میں من گیا تو مالک ہے، اللہ اللہ، جدوں تو یتیم نو قرآن دیتا ہے جی، جدوں یتیم نو قرآن دیتا ہے تے رحمتانو اینا جوش دیتا ہے، اللہ اللہ، سارے نبیاں نو جملہ سننا، سارے نبیاں نو ملیا ہویاں رحمتاں پچھے رہ گئیاں نے تے یتیم نو ملیا ہویاں رحمتاں اتے ٹر گئیاں نے، ولی پچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا، نبی پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا، کریم پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا، سخی پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا، حسین پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا، جمیل پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا، کوٹھیاں والے پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا جی، ووٹاں والے پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا جی، دولتاں والے پیچھے رہ گئے نے، یتیم اگے لنگ گیا، تورات والا پیچھے رہ گیا، یتیم اگے لنگ گیا، انجیل والا پیچھے رہ گیا، یتیم اگے لنگ گیا، زبور والا پیچھے رہ گیا، یتیم اگے لنگ گیا، ہاں جی میں کہنا چلا ساری کائنات
پیچھے رہ گئی، قرآن والا اگے لگ گیا۔ سبحان اللہ جی، قرآن والا اگے کیوں لگ گیا؟ ابھی قرآن دیکھے میں سب تو ممتاز رحمتاں دے دینا۔ ہاں جی، قرآن دیکھے میں سب تو ممتاز رحمتاں دے دینا۔ اللہ اللہ جی جی، انہوں میں قرآن دینا۔ دو تین جملے سماعت فرمائیے گا۔ جنہوں میں تھک گیا جی بڑا ہوئے، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ جنہوں میں قرآن دینا، انہوں میں مدینہ دینا، یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ جنہوں میں، اور یاد رکھیے پہلا عشرہ رحمت کا، رحمت ملنی ہے ان کو جن کو اللہ نے قرآن کی معرفت دینی ہے۔ یاد رکھیے کہ آج کا پیغام، آج کے جمعہ کا، پہلے جمعہ کا پیغام، پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کا ہے۔ رحمتیں ان کو ملنی ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی معرفت دینی ہے۔ جنہیں قرآن کی معرفت ملنی ہے انہیں رب کی رحمتیں ملنی ہیں، ملنی ہے۔ جی، اگر میں روزے رکھا جی قرآن دی مخالفت کرا تو رحمتاں نہیں مل سکتیاں، روزے رکھا قرآن دی مخالفت کرا رحمتاں نہیں مل سکتیاں، صدقے دیا قرآن دی مخالفت کرا جی تو رحمتاں نہیں مل سکتیاں۔ جی جی، مخلوق دی خیر خواہی کرا تو قرآن دی مخالفت کرا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے مخلوق کی خیر خواہی کرو تو مخالفت کاہے کی؟ صدقہ کرو اور قرآن کی مخالفت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے صدقہ کرو، یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی جی، تو میں پوچھنا چاہوں گا، میں دعوت فکر دوں گا، میں پوچھنا چاہوں گا، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، کافر لوگ مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو آنسر از دس، یس کرتے ہیں۔ یتیم پروری کرتے ہیں، آرفن ہاؤسز بناتے ہیں، یتیم خانے بنا دینے جی، بڈھے مرداں تے عورتاں واسطے جی، انہوں نے بچے نے دھکا دیتا ہوئے تے اولڈ ہوم بنا دینے جی، رفائی ادارے قائم کر دینے، مخلوق دی خیر خواہی کر دینے جی، وہ مخلوق دی خیر خواہی کر دینے، لیکن رحمتاں دے مستحق نہیں بن دے۔ اللہ کیوں نہیں بن دے؟ اجی انہاں دے افکار قرآن دے خلاف نے۔ جدو فکر قرآن دے خلاف ہوئے تو مخلوق دی خیر خواہی کم نہیں آندی، سبب رحمت نہیں بندی۔ نا 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 نا، روزہ رکھا قرآن دی مخالفت کرا تو رحمت تمہیں روم ہو جانا۔ صدقہ کرا جی جی، بظاہر صدقہ ہے لیکن غیر اللہ دینا تے نیاز پہ دینا۔ بظاہر صدقہ تے نیاز کی دیے۔ تو فرقہ پرستی سے اللہ بچائے۔ جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ کلا توجہ کرے، جو قرآن نے لفظ استعمال کیا میں وہ بولنے لگا ہوں۔ جی جی، غیر اللہ کے نام کی نظر جی، صدقے کے عنوان پہ قرآن نے اس پہ کیا تبصرہ کیا؟ قرآن نے تبصرہ کیا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جی، مردار حرام ہے، مردار سارے بولیو، کامن سینس کے سوال ہے، اور مسلم امہ میں کامن سینس۔ حرمت علیکم المیتہ، دی مردار، اونچی بولو مردار، اونچی بولیے مردار۔ حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، والدم، اور خون، سارے بولو خون، سارا مجمع بولے جی۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار، اونچی بولے میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مردار، والدم، خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ سارے حرام ہیں لیکن ان سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ،
اور صدقے کے عنوان پہ وہ صدقہ جس کو غیر کی نسبت مل گئی، اس کو اللہ کے علاوہ پیر دے نادا، فقیر دے نادا، حضرت دے نادا، ولی دے نادا، وما اہل به لغیر اللہ، قرآن دی مخالفت کرا صدقے دے عنوان تے رحمتاں نہیں مل سکدیاں، رحمتاں تو میرو مو جانا پہلا عشرہ رب دی رحمت دی وصولی دے، تے رب سونے نے رحمتاں بد کر دتیاں نے قرآن دی معرفت دے نا دے نال۔ رحمتیں ان کو ملے گی جنہیں قرآن کی معرفت ملے گی۔ سبحان اللہ، جی 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 جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سچا روزہ رکھا، کی رکھا ہے جی سچا روزہ کی۔ رسول اللہ کا جو فرمان ہے بڑا مشہور، اس منبر سے میں نے بچپن سے اپنے والد کی زبان مبارک سے سنا ہے، وہ سنیے جو ماہ رمضان کا ہو اور اس میں یہ فرمان نبوی نہ آئے تو ادھورا پن رہتا ہے۔ جی اللہ 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 اللہ، جی جی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان۔ مجھے اگلے جمعے یاد کرائیے کہ شاہ جی تشریف لے آئے، آپ کو میں نے سنانا تھا کہ شاہ جی سبحان کا کیا معنی کرتے ہیں۔ آج میں نے ایک بات کہی کہ شاہ جی کہتے ہیں ساری کائنات کو دینے والا دیتا رہے تو دیتا رہتا ہے، کبھی رب ہوتا ہے، کبھی وہ اس کی ربوبیت کی دعائیاں بڑھتی ہیں، لیکن یہ بھی جملہ میرے شاہ جی کا ہے کہ جب وہ کسی کو قرآن دیتا ہے تو اسے رحمان بن کے قرآن دیتا ہے، یہ بھی شاہ جی کا جملہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جسے سنبھالتا ہے اسے رحیم بن کے سنبھالتا ہے۔ لیکن جو فیسینیشن مجھے اس جملے سے ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جن کو اللہ قرآن دیتا ہے اس نبی کو اللہ سبحان بن کے اس کائنات میں معراج عطا فرماتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جی اگلے جمعے یاد کرے گا شاہ جی 2-3 آرگیو کرتے ہیں قرآن مجید کے دلائل سے، بتاتے ہیں، بڑا خوبصورت منظر بنتا ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ اللہ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یہ بھی قرآن کی رحمت کا جوش اور جذب ہے۔ جی ساری زندگی دے گناہ، ساری زندگی دے کیا، ساری زندگی دے گناہ معاف پہ ہوندے نے جی، اللہ کے پہ ہوندے نے۔ ایک ایویڈنس قرآن دیندا ہے، قرآن کہندا توجہ ہے، وہ ہے جو توجہ، پھر سبحان اللہ کہیں اگر توجہ ہے تو کی ہویا ہے، کی ہو رہا ہے۔ اللہ سورج تے اونجی چڑھے ہے، اللہ کی ہویا ہے بارش تے معمول دے مطابق بھی ہوندی ہے، اللہ کی ہویا ہے جی دھوپ تے اونجی چڑھ دی ہے، اللہ معمول دے مطابق ہے، سورج بھی معمول دے مطابق پہ غروب ہوندا ہے، اللہ ہوا پہ چل دیاں نے معمول دے مطابق نے، اللہ پھل پہ پک دے نے معمول دے مطابق نے، اللہ بچے پہ پل دے نے معمول دے مطابق نے، اللہ موسم پہ بدل دے نے معمول دے مطابق نے۔ کی ہو رہے ہیں؟ کیا انفرادی، کیا نمایاں تبدیلی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج پہ چڑھدا ہے، چند پہ چڑھدا ہے، ہواواں پہ چلدے نے جی، موسم پہ بدل دے نے، کوئی معمولات زندگی دی بظاہر اس فطری کائنات کے اندر دی کوئی تبدیلی نہیں، اونج دا اونج پہ ہوندا ہے، لیکن گناہگاراں نو کیا جا رہا ہے ساری زندگی دے گناہ معاف۔ کی ہو رہا ہے جی؟ کیا یہ فرمان من صام رمضان، اس میں لفظ جو سامہ ہے فعل ماضی معلوم،
اس کو رسول اللہ نے خاص کیا رمضان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اب سوال یہ پیدا ہوا روزہ بذاتی ہی، روزہ بنفسی ہی اگر میں غیر رمضان میں رکھوں تو میری گناہاں دی معافی اونج نہیں ہوندی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی غیر رمضان میں روزہ رکھوں تو پچھلے گناہ روزہ معاف نہیں کراندا. ہاں رمضان وچ روزہ رکھا تو پچھلے سارے گناہ معاف. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ ہوا کیا ہے؟ تبدیلی کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ آخری بات توجہ ہے بھائی؟ جی سارے گناہ معاف پہ ہوندے نے. کی ہو گیا؟ نفل پہ پڑھنا. مرشد فرماندے نے فرضاں دا ثواب ہے. سبحان اللہ. دیکھو حضرت شاہ جی تشریف لائے والد گرامی، میں احتیاط کرتا ہوں آ جائیں، بات لمبی نہ ہو، پھر لٹکتی آگے جا رہی ہے. سبحان اللہ کہیے. ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ کہیے ذرا. نہیں جیسے پہلے کہہ رہے تھے ویسے کہو سبحان اللہ. اور روزے میں سبحان اللہ کہو گے تو پتہ نہیں کنے اجر ہونے نے. بہت اونچی کہو سبحان اللہ. جی اللہ اللہ. جی نفل پڑھنا تے فرضاں دا ثواب ہے. سبحان اللہ. جی صدقہ کرنا تو ثواب دی حد ہی کوئی نہیں. جی راتی اٹھ جانا، پہلے بھی اٹھنا لیکن اینی لذت نہیں آندی، لیکن جدو رمضان دی رات اٹھنا تے احساس غالب ہون لگ پیندا ہے میں رب دے نیڑے ہو گیا. او بھی مینوں کہندا ہے میں عرش تے نہیں بیٹھا ہویا، میں 7ویں آسمان تے نہیں، میں 6ویں تے نہیں، میں 5ویں تے نہیں، میں 4تھے تے نہیں، میں 3جے تے نہیں، میں 2جے تے نہیں، میں آسمان دنیا تے آ گیا. میں تیرے نیڑے ہو گیا، تو بھی میرے نیڑے ہو جا. میں اعلان پہ کرنا معافی منگ لے، میں معافیاں دے دیاں گا. ہویا کہ یہ تو کی ہویا جڑا اے انقلاب آ گیا؟ سبحان اللہ. جی ہویا کہ یہ تقریریں تے مولوی پہلے بھی پہ کرتے سن. رمضان کی تقریر سنیے دل بڑا خوش ہو گیا ہے. جمعے تے پہلے بھی پڑھے نے لیکن رمضان دے جمعے دی کیفیت ہی ہو رہے. نمازاں پہلے بھی پڑھ دیے نے لیکن رمضان کی نماز پڑھیے مسجد رونق ہی ہو رہے. سبحان اللہ. بولو سارے سبحان. جی بڑا برا بندہ سی، راہ لنگ دیا وڈن نو پیندا سی تے دو دے روزے چڑھے نے، بڑا تیر انگر سیدھا ہوئے ہے. کی ہویا ہے؟ اے تے حرام دی کمائی تو باز ہی نہیں سی آندا. اینو عادت پئی ہوئی سی اے اپنے بیگانے دا انہیں حیا چھڑ دیتا سی. فرق مک گیا سی. کی ہویا ہے؟ اے دی اکھ وچ حیا آ گئی ہے. سبحان سبحان اللہ. کوئی نہیں سبحان اللہ نہیں کرتے بس کریے پھر. سبحان اللہ. اے بڑا جھوٹا سی، جھوٹ چھڑ دیتا ہے. اجی کی ہو گیا؟ اجی رمضان آ گیا ہے. اے بڑا بے صبرا سی، انہیں بے صبری چھڑ دیتی ہے. کی ہویا ہے؟ اجی رمضان آ گیا ہے. اے بڑا مفسد سی، انہیں فساد چڑھ دیتا ہے. کی ہویا ہے؟ اجی رمضان آ گیا ہے. اے 2 نمبر سودا دینا سی 1 نمبر دین لگ پیا ہے. کی ہویا ہے؟ اجی رمضان آ گیا ہے. جی رمضان چے اے سارے انقلاب کیوں پہ آندے نے؟ نفلہ دا ثواب فرض پڑ گیا، صبر دا ثواب بے انتہا، صدقے دا ثواب بے انتہا، روزہ رکھا سارے گناہ معاف نے. اے کیوں پہ ہوندا ہے؟ تے قرآن نے جواب دیتا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.